بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کچھ ہفتے قبل ہم نے سویڈن میں ہونے والے انتہائی اندوناک، افسوسناک، انتہائی قابل مذمت واقعہ جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے اوپر پروگرام کیا۔ لیکن ابھی اسی ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ایک اور واقعہ ہوا، اور اس سے چند روز قبل بائبل اور تورا کے بارے میں بھی وہاں سے عدالت سے ان دو مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی اجازت لی گئی، تاہم یہ واقعہ نہ ہو سکا۔ لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی کا دوسرا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی پوری اسلامی دنیا سراپا احتجاج تھی۔ OIC کا اجلاس ہوا جنیوا میں، اقوام متحدہ کے انسانی کونسل حقوق کا اجلاس ہوا، بڑی زوردار قرارداد پیش کی گئی اور منظور ہوئی۔ اور کل کی ڈیولپمنٹ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ میں OIC کے جو سفراء ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی اور اس قرارداد کی کاپی ان کی خدمت میں پیش کی۔ سفارتی سطح پہ، اقوام متحدہ کی سطح پہ دنیا سراپا احتجاج ہے، لیکن یہ واقعات رک نہیں رہے۔ آج اپنے پروگرام میں اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ کیوں مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ پہلے اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کراتے چلیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ اور اسکالر ناصر شرائعی صاحب۔ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے فارمر ایمبیسڈر عاقل ندیم صاحب نے، ان کے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، اور انتہائی سینئر مذہبی اسکالر اور عالم دین علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر شرائعی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پس منظر کیا ہے کہ جتنے سارے احتجاج ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا سراپا احتجاج ہے، اور چند ہفتے بعد پھر ایک واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہی بے حس لگتی ہے کہ ان کے اوپر اس گلوبل پریشر، اس گلوبل کنڈیمنیشن، تشویش، ان ساری چیزوں کا کوئی اثر نہیں۔ شکریہ متین حیدر صاحب، یہ میری نگاہ میں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے، کہ یہ بڑے ویل اویئر لوگ ہیں اور ویسٹ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت مسلمہ کے جذبات کیا ہیں اور وہ کس طرح کا ری ایکشن کریں گے، لیکن سب کے باوجود کبھی آزادی اظہار کے نام پہ، کبھی لبرٹی کے نام پہ، اور کبھی جو ہے وہ فری رائٹ ٹو سپیک جو ہے اس کے نام پہ لوگوں کو اس طرح کی پرمیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کے دو پہلو امپارٹنٹ ہیں میں آپ کی اجازت سے، ایک اس کا سوشل پرسپیکٹیو ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے۔ جی پلیز۔ جو سوشل پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر ایک پورا فیئر پایا جاتا ہے کہ ویسٹ میں جو آبادی کے توازن کے اعتبار سے چیزیں ہیں، یا اسلام کا ایک گروتھ ہے وہاں پر، اور اسی طرح امیگریشن کی وجہ سے جو اسلام کی طرف رجحان بڑا ہے، اور ان کی جو سویلائزیشن یہ بڑا چیلنج یہ چیلنج ہے، اور سوشل ان کا جو سٹرکچر ہے جس میں ان کی فیملی لائف ہے، ان کا جو یہ انٹریکشنز ہیں، یہ بڑی بری طرح تباہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف بڑھا ہے۔ تو پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے اسلام کے خلاف، تاکہ اسلام ڈی فیم ہو، اسلام کا ایک ایسا چہرہ سامنے لایا جائے۔ تو اس کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ایسا چہرہ۔ تو اسی میں سے ایک ایکٹ جو ہے وہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں۔ میں اس کو اگر یوں بھی بیان کروں کہ اس دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے تو جو منافقین تھے وہ رسول پاک سے روکنے کی ایفرٹ کرتے تھے کہ یہ ان سے مل نہ پائیں، اور اگر ملیں تو ان کے لیے پہلے سے ایک ماحول بنایا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں، ساحر ہیں، تاکہ لوگ ان سے قریب نہ ہوں، چونکہ انہیں پتا تھا کہ اسلام کی حقانیت، اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو محبت کا میسج ہے، وہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کی طرف اور لوگ اس کی طرف راغب آ جائیں گے۔ تو ویسٹ کو آج اپنے اس سوسائٹل بحران کی وجہ سے جو اسلام کے گروتھ کا چیلنج ہے وہ درپیش ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایک بڑا ہی بیہودہ اور بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جس کی نہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ویسٹ کے لیے وہ مینیجیبل ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ پولیٹیکلی یقینی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامک ورلڈ ہے اس کو ڈیفیم رکھنا، اس کو ڈیمورلائز رکھنا، اس کو انگیج رکھنا اور ڈپریس رکھنا، ایک ماحول بنانا، وہ ماحول بھی انہوں نے یقینی طور پہ اپنے طور پہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو سویڈن کے ساتھ آپ کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ دیکھیں اس سے پہلے امریکہ میں یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے فلم بنی تھی 2011 میں، اس کے بعد فلمیں بنائی گئیں، رسول پاک کے جو ہے وہ کیریکیچرز وہ بنائے گئے، وہ یورپ کے اندر بنے۔ تو یہ پورا ویسٹ جو ہے نا جس میں امریکہ اور یورپ ہے، اس کے اندر یہ اس طرح کی ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ 2005 والا وہ گوینتانامو بے والا انسیڈنٹ، وہ بڑا انٹرنیشنل وزٹ وہ ہوا جس میں قرآن پاک جو ہے اس کی توہین کی گئی تھی۔ تو یہ ایک ایونٹ کی چین ہے
جو سٹل جاری ہے اور وہ بالکل سوچا سمجھا پلان ہے، اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں سمجھتا ہوں اس چھوٹے سے انسیڈنٹ نے اس سارے مسئلے کو کاؤنٹر کیا ہے۔ ایک سیرین نے اسی نام کے اوپر پرمیشن لی، اس نے کہا میں یہیں پہ جو ہے وہ قرآن میں توریت اور انجیل جو ہے وہ برن کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس کی پرمیشن دی، اور جب وہ سارے لوگ موجود تھے اس نے وہاں پر ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، ایک ہاتھ میں زبور توریت اور انجیل پکڑی، اور پکڑ کے مثلاً وہاں پر یہ کہا کہ میں ان کو برن کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ میسج لیں کہ یہ ہیومن رائٹ نہیں ہے، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں اور دنیا اسی طرح چل سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ایک اچھا میسج دیا، یہ ایک میسج دیا اس واقعے کے بعد کہ جو ایک عراقی کے ذریعے امیگریشن گریٹ کے ذریعے جو وہ کیا تھا، تو اس کے امیگریشن کو روکنا اس کے اندر ایک ہدف ہے۔ اسلاموفوبیا کو ویسٹ نے بہرحال ایکنالج کیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے جب 15 مارچ کو ڈے مقرر کر دیا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف کاؤنٹر سٹیپس لینے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا ایک بیماری کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ اس کی آف شوٹس ہیں۔ سلمان رشدی کا میٹر ہے، دیگر بہت سارے میٹر ہیں جس میں انہوں نے انفیئر پروٹیکشن کی ہے ان لوگوں کی، تو یہ ایک ملٹی لیئرڈ ایشو ہے، ملٹی لیئرڈ ہے، اس میں پولیٹیکل بھی ہیں، اس میں سوشل بھی ہیں، اور اس میں جو گلوبل چیلنجز ہیں درپیش ان کے اسلامک ورلڈ سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی مختلف چیزیں اس کے اندر ہڈن ہیں۔ جی ایمبیسڈر عاقل ندیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، محض اس کو ہم سویڈن کے واقعے سے جوڑ سکتے ہیں، یا جیسے شریعی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس این اوور آل پراپر ایجنڈا بائی دا ویسٹ ٹو ڈیفیم اسلام؟ تو اسلامی دنیا تو یورپ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات رکھتی ہے، بڑی تجارت ہے، اربوں ڈالر کی تجارت ہے، دفاعی، سیاسی، معاشی بہت سٹرونگ تعلقات ہیں اسلامی دنیا سے، وہ بڑی انکم لے رہے ہیں اور پھر اسلامی دنیا کو بدنام بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس میں یہ ہے کہ ایک فرنج ایلیمنٹ ہے جو کہ جو ریسسٹ ایلیمنٹ ہے جو ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ ایکسٹریمسٹ اور ریسسٹ قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور جیسے ہمارے ابھی اگر آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے ہندوؤں کے خلاف بھی کبھی ہوا، کبھی عیسائیوں کے خلاف بھی ہوا، انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہنا کہ پورا جو ویسٹ ہے وہ اسلام کے خلاف ہے یا مسلمانوں کے خلاف، ان کے دلوں میں نفرت ہے، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں وہاں پہ کافی عرصہ رہا ہوں تو مجھے ایسی بات محسوس نہیں ہوں۔ لیکن ایک فرنج ایلیمنٹ ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ ہے، ریسسٹ ہے، اور وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اب مغرب ممالک کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک لبرل جو ان کا پورا سسٹم ہے، اور وہ اس میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا ایک سیکرڈ چیز سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جب ان چیزوں میں پابندی لگی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نازیزم پھیلا، وہاں پہ فسطائیت پھیلی، جس میں ہٹلر، مسولینی اور اس طرح کے لوگ آگے رہے جنہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کر کے اپنا ایک ایجنڈا پروموٹ کیا، اور پھر لاکھوں لوگ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کا قتل عام ہوا۔ تو میرے خیال میں ہمیں مسلمان ممالک کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان فرنج ایلیمنٹ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیبیٹ کیا جائے، ان کو کیسے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جی آپ کا اسلام کا جو برائٹل جو پہلو ہے، یا جو اس کے جو بڑے ٹالرنٹ قسم کے اس کے اس مذہب کے ایسپیکٹس ہیں، اس سے ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ جی ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، سفارتی سطح پہ تو پاکستان نے بہت احتجاج کیا، پچھلی مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا تو سویڈش ناظم الامور کو ڈیمارچ بھی کیا گیا، احتجاج بھی کیا گیا، آخر سفارتی دباؤ بھی سویڈن پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں بہت کوئکلی تھوڑا سا آپ کی جو اس ڈسکشن کو ایکسپینڈ کرنے کی اور اسٹرکچر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں میں تھوڑا سا میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو پوری دنیا ہے اس میں نظریات مختلف سویلائزیشنز میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا ایک کمپٹیشن یا کانفلکٹ تو چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور obviously جو ہمارے بڑے جیت سفرا ہیں اور سفارتکار ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے منفی اثرات ہماری معاشی اور سیاسی مفادات پہ کم پڑیں، وہ ان کی جو ایفرٹ ہے ڈپلومیٹک وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن حقیقت کو جامع اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس معاملے کے چار میں بہت کوئکلی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے، ایک اس کا سیاسی یا سفارتی پہلو ہے، ایک اس کا معاشی پہلو ہے، اور ایک اس کا عوامی یا جذباتی پہلو ہے۔
یہ جو آپ کو عوام کی سطح پہ رسپانس نظر آتا ہے وہ عوامی اور جذباتی پہلو ہے، کیونکہ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے نظریات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو جو رسپانس آپ کو نظر آتا ہے جس طرح عراق میں نظر آیا وہ ایک جذباتی رسپانس ہے. ہاؤیور جو نظریات کا معاملہ ہے وہ بھی سائملٹینیسلی چل رہا ہے. دیکھیں آپ اگر لبرل پیراڈائم کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا امبیسڈر صاحب کی، کہ دیکھیں جب وہ آپ کو جی ایس پی پلس دیتے ہیں، ایکسپورٹ کوٹا دیتے ہیں، تو ساتھ میں وہ اس کو لنک کرتے ہیں، کنٹینجنٹ بناتے ہیں اپنے ویلیو سسٹم کے ساتھ. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. علامہ صاحب یہی نقطہ جو ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے اٹھایا کہ یہ کردار اور یہ کام علماء کا تھا، اسکالرز کا تھا کہ ویسٹ کے سامنے ایک ایسی پکچر، ایک ایسا تصور، ایک ایسا امیج اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، ہمارے دین کا ایسا پیش کیا جاتا کہ آج ان میں وہ جرت نہ ہوتی اور وہ کہتے کہ اسلام تو امن، اخوت، پیار، رواداری کا مذہب ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. بالکل. تو آخر یہ ویسٹ والے اس نیگیٹو لائن پہ کیوں آئے؟ کیا ہماری کوئی کمزوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ تہذیبی کی جنگ ہے، اور اس تہذیبی جنگ میں جو غالب تہذیب ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا پر ان کی ویلیوز اور ان کے اقدار حاکم ہوں. جی آپ جب اہل علم اور اہل دانش کی ذمہ داریوں کا تعین کر رہے ہیں تو یہ وہاں پر تعین ہوتا ہے جب امن کا ماحول ہو، گفتگو کا ماحول ہو، ڈائلاگ کا ماحول ہو. ایک طرف داعش بنائی جائے اور داعش کو ڈالر بنائے، یورو بنائے، اور پھر داعش میں مسلمان کا چہرہ سامنے ہو اور پیچھے ہالی ووڈ کے کردار ہوں اور ویسٹ کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ہو. تو اب اس کے بعد آپ اگر منطقی گفتگو کے ذریعے سے کسی کو قائل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے وہاں پر آپ کے سامنے وہی چہرہ پیش کر دیا جائے گا کہ بھئی یہ ہے اسلام کا چہرہ، جبکہ وہ چہرہ مسلمانوں نے نہیں بنایا بلکہ ویسٹ نے بنایا. جب اسلام سے اس تہذیبی جنگ وہ مسلمانوں کے چہروں کو استعمال کرتے ہیں تو اس استعمال کے مقابلے میں پھر آپ کو اسی طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے. یہ جو آپ اقدار کی جنگ دیکھتے ہیں اس وجہ سے قرآن کریم کے حوالے سے ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، میرا خیال ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ مسیحیت اور اسلام کی جنگ ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. کوئی یہ نہیں کہ یہ ویسٹ کے عوام اور باقی دنیا کے مسلمانوں کی جنگ ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. بات یہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی دین کے ساتھ جنگ ہے، دین کے ساتھ. اور دین صرف اسلام نہیں ہے، حتی کے ساتھ بھی جنگ ہے. اس لیے یہ جو جنگ ہے اقدار اور ویلیوز کی، اس میں ایک طرف اللہ اور اللہ سے متعلق یعنی آسمانی ادیان نشانے پر ہیں، اور دوسری طرف وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو اللہ اور اللہ سے متعلق یعنی آسمانی ادیان سے متعلق تمام ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتا اس کے اثرات آپ دیکھیں خود پاکستان کے اندر. آپ ریسرچ کریں، ابھی کچھ لوگ اس پر کام بھی کر رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 3 سے 4 سالوں میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ انہوں نے اپنے والنٹیئر تیار کیے جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اندر قرآن کو، نبی کریم کو، اہل البیت کو، صحابہ کو اور تمام پاکیزہ ترین ویلیوز کو نشانہ بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، قرآنی آیات کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اور جنسی جو مختلف ایکٹس ہیں ان کے ذریعے سے ان کی توہین کر رہے ہیں تاکہ جو اس کو دیکھے اس کا خون ایک دفعہ کھول اٹھے اور وہ شدت پسندی کی طرف جائے اور اس کے نتیجے میں دین کے چہرے کو نشانہ بنایا جائے. یہ خود پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کرتے ہیں مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی اور قرآن پاک کی سویڈن میں دوسری مرتبہ بے حرمتی کا واقعہ۔ ناصر شرائع صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جن پابندیوں کا ذکر کیا ایمبیسڈر عاقل ندیم صاحب نے، کیا اسلامی دنیا متحمل ہو سکتی ہے کہ سویڈن کے ساتھ، اور سویڈن ایک نہیں ہے، پھر سویڈن ہے پوری یورپی یونین، جی تو کیا اسلامی دنیا کے پاس یہ ہمیشہ بڑا ٹول رہا ہے؟ آئل، اس کے بعد اکنامک ٹولز، ٹریڈ ٹولز، لیکن ہمیشہ سے اگر آپ کی مڈل ایسٹ کے اوپر ماشاءاللہ بڑی ایکسپرٹیز ہے، آئل کے اوپر تو عرب ممالک نے اس کو یوز بھی کیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے اس سے موقف سے پیچھے بھی ہٹے، تو کیا کیا ٹولز اسلامی دنیا یوز کر سکتی ہے چونکہ ہماری حرمت کا معاملہ ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ چیلنج کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کنکلوژن کیا ہے، اور اس کو ریسپونڈ کیسے کرنا ہے بطور اسلامک ورلڈ۔ تو چیلنج کے بارے میں میں ضرور مزید انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب ویسٹ اس کو ایکنالج کرتا ہے یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اوپر، ایک دن مقرر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو مانتا ہے کہ اسلاموفوبیا ریکگنائز کر رہی ہے، ویسٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑھتا ہوا فینامنا ہے جو ان کی سوسائٹی میں بری طرح پریویل کر چکا ہے۔ ایک سیکنڈلی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے یونائٹڈ نیشن میں اس کی جو ہیومن رائٹ اس کی کونسل ہے، اس میں جب قرارداد پیش ہوتی ہے تو امریکہ اس کو امریکہ اس کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے، اور جبکہ چائنا، جس کو امریکہ جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر ایلیگیشنز لگاتا ہے سنکیانگ کے میٹر پہ اوپر، چائنا نے اس پہ سپورٹ کی ہے، اور یہ بھی یعنی اس ڈول سٹینڈرز کو جو ہے بہت واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم ڈول سٹینڈرز کی بات کریں گے، جیسا کہ امیگریشنز والا مسئلہ ہے، تو ابھی یہ اسپین والے مسئلے کے اوپر بھی وہاں بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیوں جو ہے وہ ان امیگرینٹس کو جو اسلامک ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا ریسپانس کیا ہے۔ دیکھیں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں ایمبیسڈر صاحب نے جو یہ کہا کہ ورلڈ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی آئسولیٹڈ ورلڈ کے اندر وہ سروائیو کر سکتے نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن وہ جس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً اسلامک ورلڈ میجورٹی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کے طور پہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، ان کی ڈیپینڈنس ان کے اوپر زیادہ ہے۔ یعنی اس میں جب ہم حساب کتاب کرتے ہیں تو اکنامکلی ہمارا لاس جو ہے وہ زیادہ ہے، چونکہ ہمیں مارکیٹس چاہیے، ہمیں ایکسیس چاہیے، اور وہ جب نہیں ملتی تو الٹا ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر یہ مشکل ہوتی۔ اسی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اگر تو لیول پلینگ گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہوتی وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جیسا میں نے پھر کہا کہ اس میں آئسولیٹ تو ہو کے نہیں رہ سکتے ہیں وہ۔ اگر اسلامک ورلڈ یونائٹڈ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لے تو ویسٹ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا، چونکہ مفادات جڑے ہوئے ہیں، چونکہ ریجن جڑے ہوئے ہیں، ان کی یہاں پریزنس ہے، انہوں بہت سارے میٹرز ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اسلامک ورلڈ کا یونانیمس موقف، دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی لابنگ کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر ویسٹ میں قانون سازی کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کی جا سکے، اور تیسرا یہ ہے کہ OIC کو اس مسئلے پر فوری طور پہ سٹینڈ لے کے تو بات کرنی چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کا فوری اجلاس ایمرجنسی وہ بلانے کی ضرورت ہے۔ جی ایمبیسڈر عاقل ندیم صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ترکی اور سویڈن کے درمیان ایشو ہے، چونکہ ٹرکی جو ہے وہ سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا مخالف ہے، تو کیا محض ترکی کو اشتعال دلانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، یا اس کے پس منظر میں اور بھی کچھ عوامل ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ترکی نے تو اپنا کنسنٹ دے دیے نیٹو کے لیے، اور وہ ان کی وجہ کوئی اسلام کی یا ان کا جو اسلاموفوبیا ہے اس کی وجہ نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے کوئی کرد وہاں پہ جو سیپریٹسٹ ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تھا کہ ان کو سیف ہیون نہ دیا جائے، تو وہ مختلف مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب آپ کو ویسٹ والے GSP پلس دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، یقیناً ان کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کیا، مجھے اس میں سمجھ نہیں آئی تو اس میں کیا نقصان ہمارے لیے۔ مثلا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ کریں، تو کیا اسلام میں کہتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہ کریں؟ کیا ہمارا قانون، ہمارا آئین، اگر وہ کہتے ہیں آپ جمہوری اداروں کو تقویت دیں، سویلین سپریمیسی ہو، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی پرسیکیوشن نہ ہو، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ ہم بھی تو ویسٹ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسلاموفوبیا سے نکلے باہر، اور جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اس کو اوائڈ کریں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں GSP کی وجہ سے اگر کچھ وہ اس طرح کی کنڈیشنالٹیز لگاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہمیں خود بھی
देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान में या मुसलमान ममालिक में अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई खराबी है। बस मुझे याद पड़ता है कि 2013 में मैं लाहौर में था, तो लाहौर में एक पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी थी, उसको आग लगा दी गई। अब आप बताएं कि अब इससे क्या पाकिस्तान के ये इंप्रेशन पड़ेगा कि पाकिस्तान में सारे लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान में सारे लोग जो है वो दूसरे मज़ाहिब से नफरत करते थे। एक छोटी सी अक़लियत थी, मिलिटेंट अक़लियत थी, रेसिस्ट थे या बिगेटेड जो लोग थे, उन्होंने ये एक्शन लिया। तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि अब स्वीडन में बार बार ये हो रहा है, तो कैसे इसको टैकल किया जाए। मसलन आप दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये कि सफारती दबाव डाला जाए, मसलन सारे OIC ममालिक जो है वो अपने एम्बेसडर वहाँ से वापस बुला लें और उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात को डाउन ग्रेड करें। एक्सट्रीम मेजर ये हो सकता है कि आप उनके साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें, और फिर दूसरा ये हो सकता है अगर ये आप नहीं करना चाहते तो फिर आप सिलेक्टिव उनके खिलाफ सैंक्शन लगाएं, जो उनकी बड़ी बड़ी इम्पोर्ट्स हैं मुसलमान ममालिक में, वो आप जो है उनको उन पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दें। तो इसमें कि जो और दूसरा ये कि आप आउटरीच होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। OIC को चाहिए कि इस मामले में लीड रोल प्ले करे कि अगर स्वीडन जैसे मुल्क जो कि बड़ा लिबरल प्रोग्रेसिव मुल्क है, और मैं आई बीन टू स्वीडन मैनी टाइम्स, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पे किसी किस्म की इस तरह की एक्सट्रीमिज्म देखा नहीं आप इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में। ये जैसे मैं पहले कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो कि इस तरह की ज़ाती शोहरत के लिए इस तरह के काम करते हैं, या कोई और उनके दिमागी कोई खलल होता है जिसकी वजह से वो ये काम करते हैं, वरना सोसाइटी मुकम्मल तौर पे इस तरह की सोच नहीं रखती है। जी बिल्कुल, तो हमें इस चीज़ का फर्क। जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़ा एक थ्योरेटिकल सवाल है कि अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई तो तहजीबों के दरमियान तसादम बढ़ेगा, अमन बर्बाद होगा, नफ़रतें बढ़ेंगी। तो आप क्या समझते हैं ये तहजीबों के दरमियान तसादम को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? क्विकली 3 मिनट हैं आपके पास, चूँकि इस तरह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा। इधर जब कोई आएगा वेस्ट से बंदा तो लोग उससे नफ़रत करेंगे। एक ज़माना था कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में मगरबी टूरिस्ट आते थे, घूमते थे, फिरते थे। फिर जब आपको पता है एक मानसेरे वाला वाक़या हुआ 2002-3 में, उसके बाद से मगरबी सियाहों ने यहाँ आना बंद कर दिया। तो ये तो नफ़रतें बढ़ेंगी इस किस्म के वाक़यात से, और हमारे यहाँ सोसाइटी में तो टॉलरेंस लेवल आपके सामने है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। देखिए जी, मैं मुख्तसर जवाब दूँगा क्योंकि आपने टाइम काफ़ी कम दिया है। लेकिन देखें, मैं एक हकीकत पसंदाना और गैर जज्बाती अंदाज में आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, और रिस्पेक्टफुली मैं अपने एम्बेसडर साहब को याद कराना चाहता हूँ। लेट मी कोट द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। जब आप पाकिस्तान की क़यादत में OIC के फोरम से UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 12 जुलाई को करारदाद सम्मति, तो उसका जवाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने जो दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वीडन अलोन डिटरमाइंड इट्स लेजिस्लेशन and would not be influenced by other countries' faiths or laws. Faiths are law. Not get back to Islamism. Burning scriptures is reprehensible, but not illegal. Unquote. ये उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, तो कोई अपॉलॉजी नहीं है यहाँ पे। तो आपकी सफारती कोशिशें बहुत जरूरी हैं, बहुत काबिले कदर हैं, बहुत अहम हैं, बट काफी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। आपकी जो निज़ामती करारदादें दे नीड टू हैव टीट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है स्वीडन को, ठीक है। तो जब तक आप अपनी अवामी ख्वाहिशात, अपने नजरियात, अपने जज्बात की कोई कॉस्ट इम्पोज नहीं करेंगे इस मगरबी तहजीब पे जिस तरह के वो करते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यू रिस्पेक्ट वेस्टर्न वैल्यूज, लेकिन आप जब उनसे निगोशिएट करते हैं तो आप अपनी वैल्यूज का साथ में उसको जोड़ते हैं कि अच्छा जी हम आपसे ट्रेड करेंगे लेकिन आप इस्लामोफोबिया नहीं करेंगे। आप अपनी वैल्यूज को निगोशिएशन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट से नहीं जोड़ते, वो जोड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई वैल्यू जजमेंट ही पास कर रहा है एज अ स्कॉलर कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ वो अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते,
وہ کہتے ہیں ابھی اسرائیل نے یہ کہا ہے, اسرائیل کے مندوب نے جنیوا میں کہا ہے کہ آپ جو ہے ہم جنسی کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو ریویو کریں. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کو کہ وہ اس حوالے سے چینج کریں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے سلامتی کے اور معاشی مفادات کے لیے ان کے آگے مجبور ہیں. تو حقیقت بتائیں عوام کو نا, تو آپ اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے مجبور ہیں ان کی بات ماننے کے لیے. تو آپ اپنے نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب تک اکنامک مسئلہ اور نہیں استعمال کریں گے, بالکل اس وقت تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. جی علامہ امین شہیدی صاحب, اسی نقطے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے بھی واقعات ہوئے, ملک بھر میں ریلیز ہوئی, عراق میں بغداد میں جو سویڈش ایمبیسی ہے اسے جلا دیا گیا, ایران نے جو ہے اپنا سفیر وہاں سے واپس بلا لیا. عراق اور ایران نے تو بہت جرأت مندانہ سٹیپس اٹھائے. تو اس تمام تر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا محض سفیر کو واپس بلا لینا, احتجاج کر لینا, ڈیمونسٹریشنز کر دینا, ریلیز کر دینا, کیا اس تمام تر کا اثر سویڈن پہ پڑے گا؟ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں, پہلے ڈنمارک بھی کر چکا ہے, نیدرلینڈ بھی کر چکا ہے, سویڈن میں تو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں, فرانس میں ایسے ہو چکے ہیں. تو کیا یہ ہمارے احتجاج, ہماری ان تمام تر سفارتی احتجاج جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, تو یہ پر اثر ثابت ہوں گے؟ وے فارورڈ کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جو کچھ اب تک رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے یہ جذباتی رد عمل تو ہے, عوامی امنگوں کی ترجمانی تو ہے, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ وہ تہذیبی جنگ ہے جو اس وقت پوری دنیا پر حاکم ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلان جگہ قرآن جلایا گیا اور فلان جگہ کلیسا کو جلایا گیا. ان دو واقع ان کو ایک دوسرے سے ٹیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ بھئی اے ٹو زیڈ سارے کا سارا پلان ان کی مرضی سے بنتا ہے, اور اس میں ایک مسلمان بھی شطرنج کی بساط پر موجود مہرے کی طرح سے کام آتا ہے, ایک یہودی اسی مہرے کی طرح سے کام آتا ہے, ایک ایتھسٹ بھی اسی مہرے کی طرح سے کام آتا ہے, اور اسی طرح سے ایک مسلمان نما حاکم بھی اسی مہرے کی طرح سے کام آتا ہے. اس بساط میں یہ سارے کے سارے اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں جن کو جہاں پر یوز کرنا ہے وہاں پر یوز کیا جاتا ہے. اگر اس کو روکنا ہو تو پھر ویسٹ کا اسلحہ کہاں بکے گا, مجھے یہ بتائیں. اگر تہذیب کی اس جنگ کو روکا جائے اور ڈائیلاگ کے ذریعے سے ختم ہونا اس کا ممکن ہو تو پھر ویسٹ کا اس وقت کا جو اسلحہ ہے وہ کہاں پر بکے گا, اور مستقبل میں جو ان کے عزائم ہیں ان عزائم کا کیا ہوگا. اس وقت ساری کی ساری جنگ آپ کو مسلمان ممالک میں نظر آتی ہے. عراق تباہ ہو گیا, یمن تباہ ہو گیا, فلسطین کی حالت آپ کے سامنے, شام تباہ ہو گیا, افغانستان, بالکل شام کی صورت آپ کے سامنے ہے, افغانستان کی صورت آپ کے سامنے ہے. ان تمام ممالک میں جو کچھ ہوا اس کا اگر خلاصہ نکالیں آپ, وہ یہ ہے کہ ویسٹ کا اسلحہ بکا, مسلمان کا خون گرا, یہاں کی دولت اور یہاں کے وسائل پر ویسٹ قبضہ ہوا, اور اس سے ان کی معیشت مضبوط, اور اس علاقے میں لوگوں کی جو غربت اور بے کسی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا, اور وہ جو نفرت ہے ان نفرت کی دیواروں کو زیادہ سے زیادہ اونچا کیا جاتا رہا. اگر یہ نفرت کی دیواریں ختم ہو جائیں تو ویسٹ کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا اصل مسئلہ یہ ہے. اب اس کے لیے جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو اس پالیسی کا ایک حصہ آپ کے ملک میں موجود وہ این جی اوز ہیں جو پیسہ دے کر آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اپنی قومی اور علاقائی اور اس خطے کی ویلیوز کے خلاف قانون سازیاں کرتے ہیں. اسلام کی میں بات اس وقت نہیں کر رہا کیونکہ میں خود ایک مسلمان ہوں, تو میں بات کروں گا تو کہا جائے گا بھئی یہ تو مولوی ہے, یہ تو دینی پس منظر سے بات کر رہا ہے, اس لیے یہ بات کر رہا. میں ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں ہندو کلچر کے خلاف بھی ہندوؤں کی اپنی ایک تہذیب ہے, اسلام سے قطع نظر ان کی ایک تہذیب ہے, لیکن اس کے خلاف بھی پالیسی سازی ہو رہی ہے. کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو بنیادی ہدف ہے وہ انسانی معاشروں کو آپس میں لڑانا اور سرمایہ میں اضافہ اور انسانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنا, ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا اس بنیاد پر آپ گفتگو کے ذریعے سے کبھی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ڈائیلاگ کا موضوع ہے ہی نہیں.
डायलॉग आप कहाँ पर करेंगे जब आप वो एक ज़रूर मसला है कि अगर एक पागल आकर कोई चीज कुएं में फेंक दे तो 100 अक्लमंद मिलकर उसको निकालते हैं। यहाँ पर मसला ये है, आप एक गोली चला दें पूरा मुआशरा डिस्टर्ब हो जाता है, एक बम फाड़ दें पूरा मुआशरा डिस्टर्ब हो जाता है। और ये बम फाड़ना, गोली चलाना और तखरीबी कार्रवाई ये वेस्ट के लिए सेकंडों का काम है। इस वक्त आपको हैरत होगी कि इसी पाकिस्तान के अंदर इन्हीं महीनों में पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तरीन जो ग्रुप्स और जमातें हैं उसके एक सरबराह के साथ अमेरिकी एम्बेसडर के नायब की मरी में मीटिंग होती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, फिरकावाराना रुझानात को फरोग देने के हवाले से हम कैसे एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब इस तरह की सोच के साथ उन्हीं दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों को वेस्ट पर्दे के पीछे छुपकर प्रमोट कर रहा हो, जिसका नतीजा उनका वो बड़ा फायदा है, इस मौलवी या पसंद का छोटा सा मफाद है कुछ पैसे, जब इस तरह के वो लेपालक लोगों को पालते हैं और उनके जरिए से लोगों के जहनों को खराब करते हैं, लोगों के अमन पसंद माहौल और अमन पसंदाना मिजाज में शिद्दत पसंदी भरते हैं, तो नतीजतन वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई और, आपस में लड़ाई वाला माहौल पैदा हो जाता है, अमन नहीं होगा। बिल्कुल बिकता है। ज़हन जब तैयार होता है तो उनके हमलों का जवाब पैदा होता है, ज़हन जब तैयार होता है तो दाइश बनती है, ज़हन जब तैयार होता है तो उस तरह की शिद्दत पसंद ग्रुपों की तश्कील से पूरी दुनिया के उन ममालिक में अमन के माहौल को तबाह बर्बाद होता है। बिल्कुल, इस पे इस वक्त मुकालमे की बजाय इस्लामी ताबन तंजीम यानी OIC के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी हिकमत अमली की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकल हो, यानी फौरी तौर पे प्रैक्टिकल स्टेप्स, अमली इक़दामात उठाए जा सकें ताकि स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती का वाक़या हुआ, इस किस्म के आइंदा जो वाक़यात हैं उनका तदारक किया जा सके। डायलॉग से बढ़ के हमें अमली कदम उठाना होगा, और वो क्या हिकमत अमली हो सकती है वो इस्लामी दुनिया को मिल के आपस में तय करनी है। नासिर शराई साहब, उनके साथ एम्बेसडर आकिल नदीम साहब, आपने पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि इंतहाई मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।